بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 14 جون ہے، دن ہے اتوار کا۔ ابھی تو بجٹ پاس ہونا ہے، پیش ہوتے ہی ہنگامہ کھڑا ہو چکا ہے۔ پہلا ہنگامہ تو یہ ہوا کہ عطا تارڑ سمیت دیگر لوگ، یعنی وزیر خزانہ بھی ہیں، ان میں وزیر مملکت بھی ہیں، یہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی صحافی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سٹیج کا ہی گھیراؤ کر لیا۔ وجہ یہ بنی کہ من پسند لوگوں سے من پسند سوالات ہو رہے تھے، تعریفیں ہو رہی تھیں، وزیر خزانہ صاحب آپ نے کمال کر دیا ہے، آپ نے تقریر کر دی جبکہ اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی، اور اس احتجاج کے دوران آپ نے تقریر مکمل کر لی، کمال کر دیا، آپ نے زبردست کر دیا۔ تو تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے کہ جی جس طرح سے آپ نے بجٹ پیش کیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، یا یہ اچھا جی کچھ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس پہلے سے کم کر دیے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اتنے ٹیکس آپ نے جب لگائے تھے اس کی کمر ہی توڑ دی۔ تو یہ خوب ہے کہ کسی کو یہ کہو کہ تمہیں ہم نے 100 جوتے مارے تھے، اب ہم اس سال آپ کو 10 جوتے مارا کریں گے، یا 90 کر دیں گے، یا 80 کر دیں گے، تو کہیں جی ہم نے ریلیف دے دیا ہے، پہلے پچھلے سال ہم نے 100 مارے تھے، آج آپ اس سال آپ کو 90 جوتے پڑیں گے۔ تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے کہ 10 کم پڑیں گے۔ بھائی 100 بھی تو آپ نہیں مارے، اور کیا 90 جوتے جو ہے یہ پڑنا آپ کے لیے بڑی خوشخبری اور ریلیف ہے۔ تو اسی طرح سے جناب ریلیف صرف یہاں تک ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب 41,700 روپے منیمم ویج ہوگی، منیمم ویج تنخواہ۔ کس طرح اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا؟ خود حکومت ہی نہیں کر رہی عمل۔ 15,000 روپیہ تو ٹیچر کو دے رہے ہیں، خود پنجاب کے وزیر تعلیم یہ کہہ چکے ہیں، تو باقی کس پر عمل کروانا ہے انہوں نے؟ 41,700 روپیہ کہاں پرائیویٹ سیکٹر میں کون دے گا؟ بے روزگاری اتنی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں 15,000 مل جائے، 20,000 مل جائے، کچھ مل جائے، ہم اوور ٹائم لگائیں گے، ہم 2 جگہوں پر کام کر لیں گے، کچھ ہمیں مل جائے۔ یہ تو حال ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے، 60% آبادی آج بھی زراعت پر انحصار کرتی ہے۔ ایک تو اب سمجھ نہیں آئی کسی کو بھی کہ انہوں نے زراعت میں گروتھ کیسے دکھا دی، اگرچہ بڑی معمولی سی گروتھ دکھائی، لیکن وہ دکھا کیسے دی؟ کوئی ایک فصل آپ کسی کسان سے پوچھ لیں کہ پچھلے 1 سال میں کوئی ایک فصل اس طرح سے منافع میں گئی ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیسے دکھا دیا؟ اب ہوا یہ ہے کہ کسان اتحاد نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اور چیخ اٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں انا للہ راجعون، ہم مر گئے ہیں۔ اندازہ لگائیے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی جا کر تو دیکھے، ماتم ہے ہمارے گھروں میں۔ یہ کسان اتحاد کہہ رہا ہے، ماتم کہہ رہے ہیں جی ہمارے گھروں میں۔ اور پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پروڈکشن زراعت سے منسلک سب سے زیادہ زراعت یا پروڈکشن پنجاب میں ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی آبادی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس بجٹ کو۔ کسان اتحاد والے رو رہے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے ہم سے ایک میٹنگ تک گوارا نہیں کی، ہم نے کوشش کی وزیر خزانہ سے ملنے، ایک میٹنگ نہیں ہم سے کی، انہوں نے ہماری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ ہم سے سنتے تو صحیح، کوئی بات تو سنتے کہ ہمیں کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے، کس طرح ہمیں ریلیف چاہیے۔ $2 ارب وہ کہتے ہیں جی چاول کی ایکسپورٹ ہماری کم ہو گئی، $2 ارب ہماری کاٹن کی امپورٹ بڑھ گئی، ہماری خوراک کی امپورٹس بڑھ گئی ہیں، ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں، کس طرح اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے، ہماری بنیاد زراعت ہے، فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، فوڈ سیکیورٹی کا۔ اور جس طرح یہ تو اب خود اکنامک سروے میں آ گیا نا کہ پاکستانیوں نے خوراک کا استعمال کم کر دیا ہے، دودھ، گندم، چاول، گوشت، ہر چیز کا استعمال پاکستان نے کم کر دیا ہے۔ خوراک کا بحران آ رہا ہے، غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں، غذائی کمی کا شکار ہوتے ہیں، غذائیت کی کمی آ رہی ہے، ہمارے بچوں میں پہلے ہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے۔ تو کوئی ہم سے میٹنگ نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ تو کسانوں نے تو جناب، کسان اتحاد نے، یہ کوئی میں کسی ایک ونگ کی بات نہیں کر رہا، کسان اتحاد نے سب نے مل کر اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے، اور کہا ہے ہم سے تو کوئی بات نہیں، کوئی مشاورت وزیر خزانہ ملے تک نہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنی، ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اتنے ٹیکسز آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اور خود سے کہہ دیا کہ جی یہاں تو فرٹیلائزر کی کھپت بڑھ گئی ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اتنی مہنگی فرٹیلائزر ہے۔ کہہ رہے ہیں جی آپ دیکھیں ہمسائے میں بھارت میں 10 گھنٹے آپ کو مفت بجلی ملتی ہے، یہاں 50-60 روپے یونٹ ہمیں کر دیا ہے، انڈسٹری سے زیادہ مہنگا یونٹ کسانوں کے لیے کر دیا ہے، ہم کس طرح مقابلہ کریں گے؟ کھاد ہماری سب سے زیادہ مہنگی ہے، پیسٹی سائڈز ہمارے سب سے زیادہ مہنگے ہیں، بجلی ہماری سب سے زیادہ مہنگی ہے، پیٹرول ہمارے سب سے زیادہ مہنگا ہے، بارڈر بند ہیں، نہ افغانستان کی طرف کوئی جا سکتا ہے، ایران میں صورتحال جنگ کی ہے، انڈیا سے ہماری کوئی تجارت نہیں ہو سکتی، تو ہم تو بند ہیں، ہم کسی کا بھی کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے کسان۔ تو پھر بھی وہ اپنے ملک کے لیے تو خوراک پیدا کر سکے، اس کو اتنے اس قابل تو رہنے دیں۔ تو وہ تو چیخ اٹھے ہیں۔ اچھا، جہاں تک تاجر طبقہ ہے تو کراچی چیمبر آف کامرس کی بات کر لیں، وہاں پر زبیر موتی والا صاحب مشہور و معروف صنعت کار ہیں، بزنس مین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی بجلی اور گیس سستی ہم کیسے کریں؟ IMF نہیں مانتا۔ جب ہم کہتے ہیں جی آپ گیس بجلی وغیرہ سستی کر دیں ریلیف مل جائے، تو کہتے ہیں نہیں، پہلے معیشت ٹھیک ہوگی پھر ہم ریلیف دیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، زبیر موتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے کہ پہلے انڈا آیا پہلے مرغی۔ بھائی ریلیف دو گے تو معیشت ٹھیک ہوگی۔
جب بجلی گیس ان کی قیمتیں نیچے جائیں گی تو آپ کی معیشت بہتر ہو سکے گی, آپ کی پروڈکشن بڑھے گی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. تو وہ کہتے ہیں نہیں پہلے معیشت ٹھیک ہو جائے گی. تو معیشت تو نیچے سے نیچے جا رہی ہے. بنگلہ دیش صرف ٹیکسٹائل سے $40 ارب کا مال بیچتا ہے, ہم 15 سے 17 ارب پر اٹکے ہوئے ہیں. ویسے نون لیگ کے دور میں تو ہمیشہ ایکسپورٹ نیچے ہی جاتی ہے. اگر ہم اپنی پیداواری لاگت بنگلہ دیش کے برابر لے آئیں تو ایکسپورٹ خود بخود بڑھ جائے گی, لیکن اس کے لیے توانائی سستی چاہیے, اور وہاں سرکولر ڈیٹ آڑے آتا ہے جسے IMF نے ہاتھ لگانے سے روکا ہوا ہے. زبیر موتی والا. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں صنعت کاروں کی طرف سے, تاجروں کی طرف سے, کسانوں کی طرف سے کہ جی یہ بجٹ تو کسی کام کا نہیں, انہوں نے ابھی سے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے بجٹ کو. اب آ جائیے کشمیر کی صورتحال پر. وہاں اب عجیب و غریب حالت پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ مشال ملک صاحبہ کشمیری رہنما بھی ہیں اور ہیومن رائٹس کی وزیر بھی رہی ہیں. اب یہ کہہ رہی ہیں, ان کے جملے سنیے گا, انہوں نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے, نیا ہی کٹا کھل گیا ہے. یہ بڑی غصے میں نظر آ رہی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے نون لیگ کے الزام لگا دیے نون لیگ پر. نون لیگ کے سوشل میڈیا نے ایک وقت میں پاک فوج اور عدلیہ کے خلاف بیانیاں چلایا. یہی ٹرولز اس وقت کشمیریوں کو نمک حرام کہہ رہے ہیں, نون لیگ کے ہی. یہ قبول نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب خود کو کشمیری کہتے ہیں, آج کہاں ہیں, کیوں نہیں صلح کرا رہے, مشال ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں. اب میں آپ کو ان کی مکمل گفتگو سنواتا ہوں, یہ کیا کیا انہوں نے الزامات نون لیگ پر لگا دیے ہیں, ذرا سنیے گا. جو PMLN کا جو سوشل میڈیا ہے, یہ وہی سوشل میڈیا ٹرولز ہیں جو آپ یاد کریں, جنہوں نے ایک ٹائم پہ ہماری پاک آرمی کے خلاف کیا کیا نیریٹو چلایا, جنہوں نے ہماری جوڈیشری کے خلاف کیا کیا نیریٹو چلایا. یہی وہ ٹرولز ہیں جو اس وقت ہمارے کشمیریوں کو کہہ رہے ہیں نمک حرام, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو بیچارے ہیں آپ یہ ہیں. یہ ہرگز قبول نہیں ہم کریں گے. نون لیگ پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ کشمیریوں کے خلاف اس طرح کی بات کر رہے ہیں, پہلے یہ فوج کے خلاف کرتے رہے ہیں, جوڈیشری کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں, بیانیاں بناتے رہے ہیں, اور آج یہ کشمیریوں کے خلاف کر رہے ہیں. اور ہماری جو میموری ہے کسی پاکستانی اور کشمیری کی اتنی کمزور نہیں ہے, ہم سب کو پتہ ہے وہ نعرہ. آج جب کشمیر جل رہا ہے, جب غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں آپس میں, تو آج نواز شریف صاحب آپ کہتے ہیں آپ کشمیری ہیں, آپ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جا سکتے ہیں, مگر آپ سیاستدان بھی ہیں اور آپ ایک کشمیری ہیں. ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی کشمیری ہیں, ہماری جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بھی کشمیری ہیں. کہہ رہی ہیں کہ ڈیفنس منسٹر وزیر دفاع خواجہ آصف بھی خود کو کشمیری کہتے ہیں, وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی خود کو کشمیری کہتے ہیں, نواز شریف صاحب خود کو کشمیری کہتے ہیں, جبکہ امرتسر سے وہ آئے تھے ان کے بزرگ یہاں پر. تو وہ اگر خود کو کشمیری کہتے ہیں تو آج کہاں ہیں, الیکشن کے لیے گلگت بلتستان جا سکتے ہیں, تو کشمیر میں جا کر بات چیت کیوں نہیں کر سکتے, وہاں پر غلط فہمیاں کیوں نہیں دور کر سکتے. یہ مشال ملک صاحبہ نے سوال اٹھائے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی لیڈران ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, خاص طور پہ PMLN جو اپنے آپ کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور ہم 12 سیٹوں کے اوپر کسی صورت نہیں کریں گے, تو آج کیوں نہیں آپ وہاں پہ ہیں راولا کوٹ میں, ان کو کیوں نہیں آپس میں صلح کرا رہے ہیں. یہ سیاستدان آزاد کشمیر کے بھی اور پاکستان کے یہ فیل ہو گئے ہیں. جی انہوں نے کہا جی سب فیل ہو گئے ہیں, آزاد کشمیر کے بھی اور یہ پاکستان کے. خاص طور پہ انہوں نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ کیا کریں. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے آزاد کشمیر میں جلد امن کی صورتحال نکلنے کا امکان ہے, مسائل کا حل بات چیت سے ہی نکلے گا, جنگیں یا کشت و خون مسائل کا حل نہیں ہوتے. قانون فطرت ہے, امن قائم ہونا ہوتا ہے اور بات چیت سے قائم ہونا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اشراز گردیزی سے گفتگو ہے. اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, وہ کہتے ہیں ریاست اپنی رٹ قائم کرے گی, کالعدم ایکشن کمیٹی اپنی کال آف کرے, ہر طرح سے بات چیت کی جائے گی. یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں, مشیر ہیں معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے, اور یہ میٹنگز یا گفتگو شنید میں بھی رہے ہیں, کالعدم ایکشن کمیٹی کو بیرونی فنڈنگ حاصل ہے. کمیٹی نے اراکین کے حلف نامے سے پاکستان سے الحاق کے خاتمے کا مطالبہ کیا. رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے. جناب یہ اس وقت تک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کشمیر کے حوالے سے ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.